السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. ہمارے جو پچھلے سیشنز تھے اس میں ہم نے ڈسکس یہ کیا، جو موضوع تھا ہمارا وہ تھا ڈفرینس آف اوپینین، جسے اردو میں اختلاف رائے کہتے ہیں. اعجاز صاحب نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کے مختلف پہلو انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. میری نظر میں جو اختلاف رائے ہے وہ ایک طرح کی، اگر بات ہو رہی ہو اس میں 3 4 5 لوگ شامل ہیں تو وہ ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہے. اب وہ جو کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہے اس کا رزلٹ بھی کوئی کنسٹرکٹیو ہی آنا چاہیے، لیکن سم ٹائم وہ کانفلکٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جب وہ کانفلکٹ کی شکل اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک افیکٹو کمیونیکیشن ہو، ایک میننگ فل ڈائلاگ ہو، ایک رسپیکٹفل ڈائلاگ اس کے لیے ضروری چیز ہے، جو کہ اس کانفلکٹ کو ایک پازیٹیو رزلٹ میں تبدیل کر دے گا. اب اس ڈفرینس آف اوپینین کے لیے جو رزلٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اینڈ رزلٹ اس کا کوئی سولوشن ہی ہوگا. سولوشن نہیں بھی ہو سکتا. آپ کسی چیز کے اوپر ایگری کر کے اٹھ بھی نہیں سکتے اور آپ ڈس ایگری کر کے گھر تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اختلاف رائے میں دوسرے کی بات کو سننا، اس کے لیے ٹالرنس، جس کے اوپر ہم نے اعجاز صاحب کے ساتھ ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا ٹالرنس کے اوپر، تو ٹالرنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس چیز کی ہمارے معاشرے میں بڑی شدید کمی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی جو مختلف رائے ہے اس کو ٹالریٹ کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا رزلٹ آج آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ مختلف سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو اختلافات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، لوگوں کو ننگا کرتے ہیں، مارتے ہیں. یہ جو معاشرہ ہے، میں پھر بار بار وہی کہوں گا، میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے سبسکرائب کریں یا مجھے ویوز دیں. میں صرف اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاشرے کو جہاں سے اٹھا کے ہم جہاں لانا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ لے آئے ہیں، بلکہ لانا کیا چاہ رہے ہیں، لے آئے ہیں. یعنی اگر مجھے کسی کی بات پسند نہیں ہے یا کسی کی رائے پسند نہیں ہے یا کہ دوسرے کی بہت ہی گندی بات کر ہی دی ہے، چلو فرض کریں اس کا ایک ذہن تھا، اس نے بات کی، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو ننگا کریں، اس کو ماریں، اس کی رائے سے اختلاف کریں. یہ اسکولوں میں بھی ہو رہا ہے، کالجز میں بھی ہو رہا ہے. یہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ ہو رہا ہے. آپ کالجز میں دیکھیں، یونیورسٹیز میں دیکھیں، وہاں بھی یہی کچھ ماحول ہے. یونینز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، مختلف راہ ہیں، لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. اگر آپ ریشو دیکھیں کیسز کی اور سب چیزوں کی، خاص طور پہ جو گاؤں میں، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ دوسرے کی بات سن کے اس کے اوپر برداشت نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اور ہم لڑنے کو تیار ہیں. تو چلتے ہیں اعجاز صاحب کی طرف کہ ان کی رائے لیتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاید صاحب، یہ جب سے دنیا بنی اور معاشرہ بنا، ریاست بنی، حکومت بنی، کسی نہ کسی طرح سے مذہب کا انسٹیٹیوٹ بنا، کوئی بھی دین تھا، اس وقت ہم کسی دین کی اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہے. جی جی. تو چینج کے لیے، اختلاف رائے کے لیے ہمیشہ ایک ہرڈل رہی. جی. ایک زمانے میں تھیوری یہ تھی کہ زمین ساکت ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے اراؤنڈ ریوالو کر رہی ہیں. پھر ایک ذہین انسان آیا جسے ہم گلیلیو کہتے ہیں، اس نے تھیوری دی کہ نہیں، زمین گھومتی ہے اور باقی چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس اختلاف رائے کو، وزڈم کو، ڈفرینس آف اوپینین کو بڑا چیلنج کیا گیا. اور یہاں تک ہوا کہ اس وقت کے اسٹیک ہولڈرز نے موت کا فتویٰ دے دیا، سزا دے دی گلیلیو کو، یہ ڈفرینٹ اوپینین دینے سے. یعنی نہ اس نے زمین کو تباہ کیا، نہ اس نے سورج تباہ کر دیا، مختلف رائے دی، نہ اس نے کوئی معاشرے میں فساد پھیلا دیا. اس نے ایک رائے دی ہے
اپنی اسٹڈی پہ، اپنی ریسرچ پہ کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج نہیں گھوم رہا. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. جی اچھا، سوائے الہامی کتابوں کے جو اس کائنات کا مالک بھیجتا ہے، ہر علم بگننگ میں غلط یا صحیح ہو سکتا ہے. جی یہ وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے، بٹ اس سے کوئی فوڈ آف تھاٹ تو دی نا. صحیح بات. یعنی علم کریٹ کرنے والے کی، نیا شعبہ بنانے والے کی کمال اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے ایک فوڈ آف تھاٹ دی، اس نے ایک ڈائریکشن دی. چلتے چلتے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ساری بات ہی غلط تھی، لیکن اس نے جو رستہ دکھایا تھا اس سے ہم نے ٹھیک رستہ ڈھونڈ لیا. یا آدھی بات اس کی ٹھیک تھی، آدھی غلط تھی، جس کو آپ میچور کرتے رہتے ہیں، اور میچور کرتے 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 الٹیمیٹلی آپ کا وہ سبجیکٹ میچورٹی پہ پہنچ جاتا ہے. وہ میڈیکل سائنسز ہو، وہ جغرافی ہو، وہ سوشیالوجی ہو، وہ اکنامکس ہو، دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اسی طرح گرو کرتا ہے اور بڑھتا ہے. سزا موت کی سنا دی گئی اس اختلاف رائے پہ، اور آپشن دی گئی کہ تمہارے پاس 2 چوائسیز ہیں، یا اپنے فیصلے سے رجوع کر لو، جی ریناؤنس کر دو جو تم کہہ رہے ہیں جی اپنی تھیوری کو، یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ. بالکل ٹھیک. گلیلیو سمجھدار تھا کیونکہ اس نے اور بھی کام ریسرچ کے، سائنس کے، محنت کرنے کے، علم پہ کرنے تھے، تو اس نے ان سے کہا جی میں نے ریناؤنس کیا اپنی تھیوری سے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. باہر آیا، دوست ملے، دوستوں نے کہا کہ یار تم تو بڑی ویل تھاٹ ریسرچ تھی تمہاری اور بڑی لاجیکل بات تھی، تم کیوں مان کے آ گئے؟ تو کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اٹ اسٹل ڈز. زمین ابھی بھی گھوم رہی ہے. زمین ابھی بھی گھوم رہی ہے، میرے کو کیا آنے سے میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے. جی جس وقت تک اپروچ یہ رہے گی نا، نہ علم آئے گا، نہ ترقی آئے گی، نہ کوئی بات آگے بڑھے گی. اور اس پہ مجھے ایک ربائی یاد آ رہی ہے، فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا. فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا، اسے مصلوب ہی ہونا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے. اس کو سلیب پہ چڑھا کے مار دیا جائے اگر یہ مختلف رائے رکھتا تھا، کیونکہ اس کی رائے ہم سے مختلف ہے. یورپ نے جب تک یہ اپروچ رکھی، ڈارک ایجز رہی، زمانہ جاہلیت رہا، انہوں نے ترقی نہیں کی. جس دن ویسٹ نے یہ بات سمجھ لی کہ اختلاف رائے برا نہیں ہوتا، ترقی سے آنی ہے، تھنگس چینج. وہ ایک لائٹر موڈ میں چھوٹا سا واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا. سر یہ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن ایسے ہی ایک ریپیٹیشن کے طور پہ لے لیں. وہ ایک ٹرک جا رہا تھا نا راستے میں کھڑا سڑک کے کنارے، سر تو اس کا ایک ویل پنکچر ہو گیا. اسے جیک شیک لگایا ڈرائیور نے، وہ نٹ کھولے اس کے سارے، تو اس نے وہ بدلا، تو اس کا پاؤں لگا، اور جو سارے چاروں اس کے جو 4-5 نٹ تھے نا، وہ گر گئے. گڑا تھا نیچے، اس میں جا کے گر گیا پانی. اب وہ بڑی مصیبت. اب لوگ آئے اور کیا ہوا، نٹ گر گیا. وہ بڑا افسوس ہے یار، تو تم کیا کروا، تو شہر سے جا کے لے کے اور نئے، اور کیا کر سکتے ہیں. تو بڑا پریشان کھڑا تھا. تو کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد ایک پاگل سا چرسی سا گھومتا ہوا گزرا تھا. کیا ہوا؟ کہ جب تو جا، یا تیری عقل کام کرتی ہے، یا بڑے بڑے سیانے لوگ آئے، وہ کیا کروں، میں شہر جا رہا ہوں نٹ لینے کے لیے، اور کیا ہو گیا. تو اس نے کہا میری بات بھی سن لو. تیری بات نہیں سننی بھائی، تمہاری رائے نہیں لینی ہم نے. انہوں نے کہا بس سننے میں کیا حرج ہے یار، وہی بات ہے، سننے میں کیا حرج ہے. انہوں نے کہا باقی جو 3 ہیں ان میں سے ایک ایک کھولو اور اس کو لگا لو، وہاں بھی 3 ہو جائیں گے، یہاں بھی 3 ہو جائے گا، شہر تک پہنچ جائے گا. جی ٹھیک. تو اختلاف رائے جو ہے، رائے لینے میں، سننے میں تو کوئی حرج نہیں. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس کی اتھینٹسٹی بعد میں چیلنج کر لیں. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، سن تو لینا. اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا نا یہ جو آپ ہم لڑتے کیوں ہیں؟ واقعہ یا حکایت سنائی ہے نا، میں نے اس کا ایک تھوڑا سا اگلا پورشن بھی سنا ہوا ہے. نہیں، اگلا پورشن میں نے نہیں سنایا. اچھا جی. وہ پوچھتا ہے کہ تو پاگل نہیں، کہتا ہے پاگل ہے، بیوقوف نہیں. جی جب تک آپ سنیں گے نہیں کوئی نئی، یعنی دنیا میں کوئی ایجاد نہ ہوتی، کوئی انوینشن ڈسکوری نہ ہوتی اگر لوگوں میں اختلاف رائے نہ ہوتا. میں ایک آپ کو ٹھیک واقعہ بتا رہا ہوں. ٹوتھ پیسٹ کی کمپنی میں پیکنگ ہو کے گتے کے کور میں الٹیمیٹلی پروڈکٹ جانی ہوتی ہے. تو کبھی کبھی انارملی یہ ہوتی تھی مشین میں کہ بغیر پیکیجنگ کے، یعنی پیکیجنگ آ گئی اور اس میں ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے، تو جب مارکیٹ میں جاتی تھی لوگوں کو ڈلیور ہوتی تھی تو شرمندگی ہوتی تھی. انہوں نے 24 کا ایک کیس بنایا ہوا ہے، 24 بیچے ہیں، 24 کے پیسے لے لیے ہیں. جب انہوں نے کھولے
تو اس میں 23 نکلے، کیونکہ ایک خالی ریپر یا گتے کی ڈبی تھی. تو انہوں نے اس کا سلوشن سوچنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک سینسر ڈیولپ کیا جو سینس کرتا تھا کہ اس میں پیسٹ ہے یا خالی ڈبیا ہے. کافی R&D پہ پیسے بھی لگے اور انہوں نے ڈیولپ کر لیا. اب اس میں اس کے باوجود کمی رہتی تھی. وہ کمی کیا رہتی تھی کہ کبھی کبھی وہ جو ڈبی ہے نا وہ ایگزیکٹ اس پوسچر میں اس ڈائریکشن میں نہیں پڑی ہوتی تھی جس میں سینسر نے سینس کرنا ہے، تو وہ مس آؤٹ ہو جاتا تھا، ریئر ہوتا تھا، بت ہو جاتا تھا. ایک پاکستانی کو اسی کمپنی میں جاب مل گئی، کوالٹی ایشورنس کی جاب ملی. اس کے سامنے یہ پرابلم آئی. اس نے کہا کیوں اتنی پیسے خرچ کرتے ہو، یہ تو کوئی جاب ہی نہیں ہے. بڑے حیران ہوئے کہ اس کا کوئی سلوشن بھی ہو سکتا ہے. اس نے ایک پیڈسٹل فین لیا اور اس اسمبلی لائن جہاں پہ جاتی تھی موو کر کے ایک طرف لگا دیا. وہ جیسے ہی خالی ڈبی آتی تھی وہ اڑا کے بڑے وہ حیران پریشان. تو اتنے جینیس. اب میرے آپ کے حساب سے اس نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا، بڑی کامن سی بات ہے نا، بٹ مختلف رائے ہے. اگر وہ مختلف نہیں سوچتا تو یہ سلوشن کبھی نہیں آتا. صحیح بات. انسان جب کسی نے پہلے کہا ہوگا نا میں نے چاند پہ جانا ہے تو سارے اسے پاگل کہتے ہو. آپ کی انڈسٹری میں آ جائیں، بے شمار لوگوں نے جانیں گنوائیں اڑنے کے شوق میں یا اڑنے کی کوشش میں. پہاڑ پہ گئے ہیں، دوڑ لگائی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز کو کپڑا ہے کچھ جو بھی ان کی سمجھ میں آیا اسے اڑنے کی کوشش کی. بٹ الٹیمیٹلی انسان ہزاروں ٹن وزن لے کے کتنے سکون سے اڑ رہا ہے، وہ کتنی دیر ہوا میں رہتا ہے اور کتنے سکون اور سیفٹی کے ساتھ دوسرے اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے اور کتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ. صحیح بات. جی اگر کوئی سوچتا ہی نہیں، اگر کوئی مختلف نہیں سوچتا کبھی یہ نہ ہوتا، کبھی بھی ڈیولپ نہ ہوتا. جی یہ جو ابھی میں آپ کر رہے ہیں، واپس آئیے جی آپ کا میرا بچپن. جی جی جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے کہ ٹیلی فون ایجاد ہو گیا جی اور ایک زمانہ آئے گا اس میں تصویر بھی ہوگی. ہاں کبھی سوچ رہے تھے جی کہ ہوگا یہ. آج ہم ویڈیو لائیو دیکھتے ہیں جی بیکاز آف ڈفرینس آف اوپینین. اگر ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا تو سر آج بھی وہی تار والا فون ہوتا اور اسی پہ باتیں چل رہی ہوتی، کاپر وائر ہوتی اور کچھ نہ ہوتا. بالکل ٹھیک بات. یہ جو ایک دم ٹیلی کمیونیکیشن میں چینج آئی وہ فائبر آپٹک کیبل سے آئی. جی 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 بہت بڑی بات. کیونکہ اس میں سگنل ٹریول کرتے ہیں، کیا بات. ورنہ ایک تار جاتی تھی اور ایک پیڑ کو کنیکٹ کرتی تھی. جی 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 اب اسی جگہ 10 20 50 100 سگنل ایک ہی وقت میں پاس ہو رہے ہیں. یہ بڑی کامن سی اور چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہیں. اختلاف رائے کس کو برداشت نہیں ہوتا؟ جب جس کے بعد دلیل نہیں ہے. جی سر پہلی بات جس کو دلیل نہیں ہے. بس دوسری بات جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ شاید صاحب مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ زیادہ وزن یا وہ رکھتی یوں ہے. کہیں کہ جو وہ دوسرا بات کر رہا ہے اس سے بہتر بات کرنے جی کے سر. قابل نہیں ہے آپ، تو آپ ظاہر ہے. جب میرا ظرف میری عقل یہ رہے گی کہ یار کوئی دوسرا بھی بات کر سکتا ہے، اچھی چیزیں مختلف ہوں گی، ورنہ مسلوب بھی کریں گے. اس نے فاتو بات کی، اس کو لٹکا دو، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے اجاز صاحب، سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کافی گفتگو کر لی. سر اب جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت سر ہے نا، یہاں سے اب یہ چیز پیدا کرنا قوم میں یہ کیسے ہوگی؟ سر ہمیں پہلے یہ دن تو اصل سوال تو یہ ہے. پہلے دن ہمیں بچوں کو دیکھنا تباہی تو اب ہو چکی ہے. سر اب اور تباہی ہوگی، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور تباہی ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی. آپ کو کتنے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو سننے کو تیار سر ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ نہیں ہارڈلی ہے، نہیں ہارڈلی سر. میں نے ریسیپٹیو ڈیولپ ہی نہیں کیا نا لوگوں کو. ہے نا. تو جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں سر جس دن تک میں اب کیا کریں؟ اگری یہ ٹو تو ڈس اگری پرنسپل از ٹو بی اڈاپٹیڈ. کیسے ٹھیک کریں؟ یہ ماننا پڑے گا کہ ڈس اگریمنٹ کے ساتھ بھی زندگی چلتی ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ ایک سے زیادہ آپشنز ہوتی ہیں. نہیں بٹ لوگ سننے کو تیار نہیں ہے نا. اب کیا کریں؟ تو پھر رزلٹ یہی آئے گا. دیکھیں میں آپ آسان بات کرتا ہوں، آپ گاڑی میں، اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ مطلب کوئی وظیفہ میں بتا رہا کہ ہوں میں بڑا اچھا وظیفہ ہے. کہ پڑھتے رہیں میں کہتا ہوں اور علمی کالی پرابلم ختم ہو جائیں علمی گی، کام سیدھے کالی پرابلم ختم ہو جائیں گی. آپ کی گاڑی ہے، آپ اسے کی کے بغیر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی. آپ کو وظیفہ 500 سال یہ کوشش کرتے رہیں وہ سٹارٹ نہیں ہوگی. سٹارٹ اس وقت ہوگی جب آپ اس کی لے کے جائیں گے، چاہے وہ کی لیس انٹری ہو، بٹن پش کر کے چلنی ہو یا کرینک کرنی ہو. آپ نے وظیفہ نہیں ہے. یہی وظیفہ ہے. اس کے علاوہ اگر وظیفوں پہ کام چلتا ہے نا تو سر پھر کسی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی.
ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں. تو ہم گھاٹے میں کیوں ہیں, نقصان میں کیوں ہیں ہم دیکھیں انہی وظیفوں کے چکر میں؟ دیکھے شکے تو چڑھا رہے ہیں آپ. اور کیا سر آپ دیگیں چڑھائیں, آپ بکرے دیں, آپ کچھ اور دیں, قدرت کا قانون نہیں بدلتا. اللہ نے یہ دنیا, اور قرآن کریم میں بار بار وہ کہتا ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. وہ خود کہتا ہے اسباب کی دنیا, اسباب کی دنیا اس نے بنائی ہے. ممکن نہیں ہے ڈوز اور ڈونٹس کی ہے. جی جی جی, ممکن نہیں ہے, ہمیشہ یہ کہتا ہے ڈوز اور سر ڈونٹس کی ہے. ممکن نہیں ہے کہ میں علم حاصل نہ کروں. تو پھر یہ لوگ تو چینج ہونے والے نہیں ہیں جو ابھی ہیں. تو سر دیکھیں ہماری نقصان جو بھی- لوگ ابھی ہیں سر یہ تو ان میں تو یہ چینجز نہیں آ سکتے. چلیں جو اگلی جنریشن ہے اس کو ٹھیک کر لیں ہم. تو وہ سٹارٹ ہوگی تو ٹھیک ہوگی نا. تو یہی سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تو سر. سٹارٹ تو اسکول سے ہونی ہے. اسکول تو سوچنے کو تیار نہیں. اور میں نے انفارچونیٹلی ہم بتائیے. اسکول جی ان کے حوالے کر دیا جی. جن کو بزنس کا انٹرسٹ ہے. جو کاروباری لوگ ہیں. جی سر, ان کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ, آپ کے لوگ ڈیولپ ہوں. اس کو انٹرسٹ ہے میرا مارجن کتنا اچھا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ساری دنیا میں اسٹیٹ کیوں رن کرتی ہے اسکولس کو؟ نہیں, دنیا میں کبھی اسکول نے بھی کتاب بیچی ہے. کبھی یونیفارم بیچے, جی. ہمارے ہاتھ وہ بھی بیچتے ہیں. تو پھر نوٹ بک بھی وہ کہتے ہیں ہم سے خریدیں گے آپ. جی. تو جب میں نے سسٹم یہ ڈیولپ یہ چیز کیسے پیدا ہوگی جو جس کے لیے ہم رو رہے ہیں کہ یہ چیز. سر اس کے لیے بیسک چینج کرنے پڑیں گے نا. اسٹیٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, مجھے میرا کرنا پڑے گا, استاد کو اس کا کرنا پڑے گا, دینی رہنما یا علماء کو اپنا کرنا پڑے گا, جو ہماری پولیس اور باقی ادارے ان کو کرنا پڑے گا, جو ہمارے جتنے جس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈاکٹر ہے, جب تک اپنا رول اس چینج کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں پلے کریں گے, رزلٹ زیرو آنا. 0 + 0 = 0. بس اور کوئی طریقہ نہیں سر. دنیا نے کسی ملک نے وظیفوں سے ترقی نہیں کی. کیا ایسا چلیں ایک اور میں بات ایگزامپل بڑی امپورٹنٹ دے رہا ہوں. ہمارا ایمان ہے بینگ مسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں آئی. کیا انہوں نے وظیفے کیے تھے یا انہوں نے عملی کام کیے تھے؟ یہ تو آج کے جو ہمارے کرتا بڑی سیدھی سی بات ہے نا. ان کو سمجھانا پڑے گا نا. ہاں تو وہ تو سمجھنے کو وہ ہمیں تیار بتاتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو انہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھایا ہوا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں, ٹھیک, مجھے تو اسی چکر میں نہیں نکلتا کہ یہ شلوار گھٹنوں سے اوپر ہونی چاہیے کہ نیچے ہونی چاہیے. جی مجھے نماز آتی ہے یا نہیں آتی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں ایک اچھا انسان ہوں کہ نہیں, میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اس معاشرے اور ملک کے لیے یا نہیں. سارا زور ہے تو اس بات پہ ہے. دوسرا زور ہے میں نے ہاتھ کہاں باندھے. تیسرا زور ہے میں نے یہ کیسے کیا, میں نے وہ کیسے کیا. تو پھر وہی رزلٹ بھی آئے گا. یہی جنرل معاشرہ. سر یہ ریفلیکشن ہے. اور جیسے آپ نے پچھلے پروگرام سر کسی ایک میں کہا تھا کہ آپ نے بیسٹ ریفلیکشن دیکھنا ہے اپنی سوسائٹی کا تو شام کو 8 بجے کا پروگرام آپ دیکھ لیں. جی وہ جو آپ کے ٹاک شوز ہیں جی. آپ کو سارا کچھ بتا دیں گے کہ ہم کیسی قوم ہیں اور ہم کدھر جا رہے کرسیاں ہیں. چل یہ رہی اوپینین لیڈر تھے. کرسیاں چل جی رہی ہیں, گالیاں مکے چل رہے ہوتے جی. ہیں, پانی کی گلاس پھینکے جا رہے گالیاں, ہیں نا, کریکٹر صحیح اسیسینیشن. پھینکی جا رہی ہے. ایک خاتون دوسری کو وہ بات کہتی ہے جو آپ اپنے گھر میں ریپیٹ کر کے بتا نہیں سکتے کہ اس نے اس کے متعلق کیا کہا ہے. نہیں, آپس میں بھی شاید نہ کر سکیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی جی جتنا ہمارا آپس کا احترام ہے جی جی. درست کہہ رہے ہیں آپ. تو سر اس کی چینج ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے جب میں اس کے بیسکس سیکھ کروں گا. بیسکس سیکھ کیسے ہوں گے؟ جب میں یہ ظرف لاؤں گا. میں ایک ہسٹری سے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. امام بخاری استاد داخلی بہت بڑے استاد ہیں حدیث میں, ان کے پڑھنے گئے. استاد نے حدیث شریف سنائی اور حدیث میں راوی ہوتے ہیں, اس نے اس سے رپورٹ کیا, اس نے اس سے رپورٹ کیا, اور اس وقت امام بخاری کی عمر 11 سال تھی. ان کا استاد گرامی بساد احترام, یہ رپورٹ چین جو آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. استاد اندر گئے, لکھا ہوا نسخہ دیکھا اور حیران رہ گئے کہ 11 سال کا بچہ میرا شاگرد ٹھیک کہہ رہا ہے. واپس آئے, انہیں شاباش دی اور انہوں نے کہا میرے قریب بیٹھا کرو اور آئندہ سے توجہ ان پہ دی. تو آج ہمارے پاس صحیح بخاری اور امام بخاری جیسا اسکالر ہے. اور اگر وہ اسی وقت سوال پوچھنے پہ اسے کہتے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے میری عمر کیا اور تمہاری کیا ہے, تم مجھے پڑھاؤ گے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں اگین ان دونوں فرسٹ آفیسر تھا, ایک فلائٹ ہم کر رہے تھے جدہ سے. اچھا آپ کے سارے واقعات فرسٹ آفیسر کے زمانے کے, آپ کیپٹن ہونے کے زمانے کے نہیں سناتے ہیں. میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں, اس واقعے کے بعد اس کی وجہ بتاتا ہوں.
میں جدہ سے لاہور ٹیک آف کر رہے تھے، ایئر بس A300 تھا، B4 جیسے بولتے ہیں. تو وہاں سے ہم نے جب پلان ایک ہم سبمٹ کرتے ہیں ایئر ٹریفک کنٹرول کو کہ ہم اس لیول پہ جائیں گے، اس روٹ پہ جائیں گے، یہ ہمارا ٹیک آف ٹائم ہوگا، تب پہنچیں گے. ظاہر ہے کسی ڈسپلن پہ چلنی ہے چیزیں. ایک پورا فلائٹ پلان دیتے ہیں. ٹھیک. اس فلائٹ پلان میں ان کو یہ بولا کہ ہم لیول 290 پہ جائیں گے. ٹھیک. اچھا، جو ہمارا آپریشنل اسٹاف تھا نا، اس نے لیول صحیح کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا تھا، اس نے فیول کم کیلکولیٹ کیا. تو وہ جب ہم ٹیک آف کیا تو ATC نے کہا کہ کنٹرول نے کہا ہم 290 پہ جا رہے تھے. اس نے کہا کہ ول یو ایکسیپٹ لیول 330 یعنی 29 پہ جا رہے ڈفرنٹ لیول. تو اس نے کہا 33,000 پہ جا سکتے ٹھیک. تو سوری 31,000 پہ، سوری 31,000 انہوں نے کہا 31,000 پہ جا سکتے ہو. میں نے کہا جا سکتے ہیں. اس نے کہا اوکے کلائم ٹو لیول 310 31,000 پہ آپ چلے جائیں. تو جیسے ہی میں نے کہا نا تو کپتان نے مجھے دیکھا اور اس نے مجھے بڑی سختی سے سسنپ کیا. اس نے کہا تم نے مجھے پوچھا کیوں نہیں 31,000 پہ جانے کا. میں نے کہا 31,000 پہ جانے کا. اچھا میں نے اس کو روک دیا. انہوں نے ATC کو منع کرو. میں منع کر دیا کہ بھائی نہیں unable to climb under 290. تو مجھے اس نے کہا کہ تو مجھے پوچھا کیوں نہیں. میں نے کہا پوچھا میں نے اس لیے نہیں کہ میں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ 29,000 پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو ٹیک آف سے پہلے بتایا بھی تھا کہ 29,000 پہ جائیں گے تو ہم لاہور نہیں پہنچ سکیں گے. ٹھیک. ہمارے پاس فیول نہیں ہے. رائٹ. 31 اور پھر لیٹر اور 33 پہ جائیں گے تو ہم پہنچ سکیں گے. ٹھیک. تو خیر اس نے کہا نہیں ہم 29 پہ جائیں گے، دیکھا جا کے جو ہوگا. تو مجھے اس نے سنپ کر دیا. میں نے کہا ٹھیک. ٹھیک. گھنٹہ فلائٹ گزری تو ادھر وارننگ آ گئی کریٹیکل کہ آپ یہ آپ کا فیول شارٹ ہے. فلائٹ انجینئر پیچھے بیٹھا اس نے کہا یہ آپ کا یہ فیول شارٹ ہے، اب ہم نہیں جا سکتے. سر بتائیے آپ کیا کریں. سر تو مجھے اس نے کہا کہ ایسا کرو ATC سے بولو 31,000 پہ جائیں گے. میں نے کہا 31,000 پہ جائیں گے. تو 31 پہ چلے گئے. تو پھر لیٹر اوپر بھی گئے. جو لاہور پہنچے تو مجھے اس نے کہا کہ جینٹلمین اٹ واز گڈ فلائٹ. تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا. مجھے کہا آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا اٹ از اے گڈ فلائٹ فار یو ناٹ فار می. کہتا کیوں؟ میں نے کہا مجھے تو آپ نے سنپ کر دیا. مجھے آپ نے سنپ کر دیا، میری بات آپ نے سنی نہیں. پھر آپ نے وہی کیا جو میں نے کہا. تو بھائی مشورہ کرنے میں کیا ہے. جی درست. دوسرا جو سوال تھا آپ کا کہ سارے فرسٹ آفیسر کے زمانے کی، تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ لرن کیا کہ وہ آپ کا کسی لیول کا بھی اسٹاف ہو، ناٹ ان PIA، میرے آفس میں بھی کسی لیول کا بھی اسٹاف ہو، میرے بچے بھی، کوئی بھی ہو، آپ اس کی بات سنیں. جی درست ہے. مشورہ کریں، بالکل درست. اس کی دلیل سنیں اور پھر مل کے کوئی بہتر فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک. یہ ہے. میں نے تو اس لیے اپنے میرے کپتانی کے لیول پہ کوئی زیادہ کنفلکٹ وہ ایک آدھی ہوگا شاید ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا. تو اصل بات یہ ہے. جی سر. ایٹ ٹائمز نا آپ کے آفس کا PN جس سے آپ بظاہر سمجھدار نہیں سمجھتے، اس کا ایجوکیشن کم ہوتی ہے، IQ کم ہوتا ہے، جب بھی وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی وہ ایسی بات کرتا ہے کہ آپ سب سے بہتر بات ہوتی ہے اس کی. کمال ہے. تو اگر آپ اس کی سن لیتے ہیں تو فائدے میں رہتے ہیں. تو دوستو یہاں پہ یہ سیشن ہم ختم کرنے کی میں اجازت چاہوں گا. چیز یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے ڈفرینس آف اوپینین کی. ڈفرینس آف اوپینین ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، میں نے جیسے آپ سے کہا، لیکن اس میں بہت زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے آپ اس ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہوئے اپنے کانفلکٹ کو اوائڈ کریں. یہاں سے ہم نے بہت خوبصورتی سے مثالیں دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیسے کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے 2-3 واقعات بھی کوٹ کیے جو کہ بہت اچھے تھے، بڑے سبق آموز تھے، ہمیں سوچنا چاہیے. ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے میں اتنا اچھا ایکسپلین تو نہیں کر پاؤں گا جو انہوں نے کیا، بٹ پھر بھی اس کے لیے کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے اس میں افیکٹو کمیونیکیشن ہے، اس میں ایمپتھی ہے، رسپیکٹفل اور میننگ فل ڈائلاگ ہے. دوسروں کو سنیں، اس میں ہمبلنس شو کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنی نہ، دوسرے کی بات سننے کے لیے آپ اس کو اٹینشن دیں. ایک بات اور جو میں نے بہت ساری نوٹ کی، جو ہم کسی کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ جب بات کر رہا ہے تو ہم اس کو درمیان میں بار بار ٹوکتے ہیں. یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بری برائی ہے، پتہ نہیں کیوں کہاں سے آئی ہے مجھے پتہ نہیں ہے. جب کوئی دوسرا شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو لیٹ ہم کمپلیٹ ہز ٹاک. یہ نہیں ہے کہ میں اس کی آدھی بات کو اچک لوں اور اس کے اندر اپنی کو بات کرنے کی کوشش کروں گا تو ڈیفینیٹلی ایک کانفلکٹ کا راستہ کھلے گا. یہ ایک بڑی سیدھی سادی بات ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ایک بات اور، جس میں جب آپ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہیں.
کہ کیا آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ رسپیکٹفل ورڈ ہونے چاہیے, بڑے احتیاط کے ساتھ چوز کریں تاکہ دوسرا فینڈ نہ ہو. اور بہت ساری چیزیں ہیں, اگلے سیشن میں وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا. فی الحال توجہ کے لیے شکریہ. السلام علیکم.